کو بار بار انسان بڑے تکلیف دہ مناظر ہے کہ خان صاحب کی بہنوں کو ان کی فیملی کو خان صاحب سے ملنے نہ دیا جائے، جبکہ نواز شریف، شہباز شریف یا زرداری لوگ جب جیل میں تھے تو وہ تو پراپر پولیٹیکل ایک ہوتی جیل تھی. کچھ چوٹ بھی لگی، وہ کیا ہوا تھا ذرا اس دن آپ نے نہیں بتایا تھا، آپ نکل گئی تھی، آپ آج بتائیں اس ٹائم آپ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، کیا ہوا تھا؟ وہ ظاہر بات ہے، ہم 2-3 ناکہ پہلے ہمیں روک لیا گیا تھا جب ہم نے وہاں پہ جب علیمہ آپ ہم سے آگے بیٹھی ہوئی تھی اور ان کو فیملی کو نہیں ملنے دی. سب سے پہلے تو اسی بات اکثر تو خیر یہ لوگ گھروں میں نظر بنتے ہیں اور اگر کہیں پر جیل بھی تھے تو 60 سے 70 لوگ ان سے ملنے جایا کرتے تھے. عجیب بات یہ کہ ایک تو رہا کہ میرا لیڈر کے عہد کے اندر ان کی بیگم صاحبہ بھی اوپر ان کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا، پولیٹیکل لیڈران کو بھی. تو علیمہ صاحبہ کو اس دن اور ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا، ان کو 4 گھنٹے سڑک پہ بٹھایا گیا. آئی تھنک سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز. اور پھر بعد میں ان کو ویرانے میں جا کے چھوڑ دیا گیا. میں بھی وہاں پہ آپ کیسے زخمی ہوئی؟ نہیں زخمی نہیں ہوئی تھی، میں وہاں پہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. ہم لوگ سارے عمر ایوب کے ساتھ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے وہ اور ہمارے بہت سارے جو کارکنان بھی وہاں پہ موجود تھے، لیکن ہمارے بہت سارے ایم این ایز بھی وہاں پہ موجود تھے. ہمیں 3 اسٹیپ پہلے جو ہے وہ پولیس نے وہاں پہ ناکہ بندی کر کے روک لیا. وہاں پہ وہ کوئی پتہ نہیں پولیس کی طرف سے کوئی پتھراؤ شروع ہوا. آئی تھنک وہ شاید ڈسپرس کرنا چاہ رہے ہوں گے یا وٹ ایور جو بھی تھا. ایسے میں وہ بندہ زور سے بھاگتے ہوئے جب وہاں سے گزرا تو مجھے دھکا شکا لگا. کون سا بندہ؟ مجھے نہیں پتا، دھکا شکا لگا، لیکن میں اس کو زخمی ہونے میں نہیں کہہ سکتی. میم لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ آپ نے ابھی اوورسیز پاکستانیوں کی بات کی، یہاں اوورسیز جوابات نہیں دے سکے چیئرمین صاحب یا باقی معاملات رہ گئے، آپ ان کے جوابات سے مطمئن ہوئی ہیں؟ ویسے نہیں، ایسے دیکھو میری بات سنو، مجھے ایز پارلیمنٹری لیڈر یا عمر ایوب صاحب کے آفس میں ایز اپوزیشن لیڈر، کیونکہ چلو ایٹ لیسٹ اپوزیشن لیڈر کے پاس اسٹاف بھی موجود ہے، آفس بھی موجود ہے، لیکن وہاں پر اسپیکر آفس سے باضابطہ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. تو ہم نے یہی پوچھا ہے. وہاں پہ 1-2 لوگوں کا پتہ چلا ہے کہ جن کو جیسے عاطف خان صاحب ہیں ان تک یا عامر ڈوگر صاحب تک ان کو رسائی ہوئی ہے، لیکن ظاہری بات ہے مطلب ڈائریکٹ مجھے یا عمر صاحب کو یا ہمیں ڈائریکٹ وہ نہیں اطلاع کی گئی. اگر تو ہمیں اطلاع ہوتی تو ڈیفینیٹلی تو میں کسی پوزیشن میں ہوتی میں آپ کو بتا سکتی ہوں. چیف وپ ہے عامر ڈوگر صاحب، چیف وپ ہے، مطلب حکومت کی طرف سے رابطہ کیا جاتا ہے تو ان کی طرف سے یہ سوال آنا چاہیے نا کہ وہ پارٹی کو اطلاع دیتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ ہمیں انویٹیشن آیا ہے، کس نے جانا ہے، تو اس حوالے سے کوئی سوال ہوا ہے؟ سوال تو ہم بہت سارے کرتے ہیں. جواب کیا ملا؟ اب یہ ضروری طریقے کا کوئی جواب بتاؤں. سوال تو ہم بہت سارے کرتے ہیں، لیکن دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، چلیں بائی اینی مینس بھی ٹھیک ہے. آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی سے بائیلیٹرل ٹاک آپ کے ممالک کرتے ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ کی کوئی بھی وہ ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، کسی بھی چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا. ہر چیز کی اہمیت ہوتی ہے، ڈیلیگیشن کی بھی اہمیت ہے. لیکن بار بار ایک ہی بات کہہ سکتی ہوں، کٹ کے تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے، جو میرے لیڈر خان صاحب ہے، میرے لیڈر خان صاحب کو پاکستان سے ہی انصاف کی امید ہے، پاکستان سے ہی انصاف انشاءاللہ ملے گا. ہم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں. پارلیمانی کمیٹی کا آپ نے مجھ سے بات کی تو پارلیمانی کمیٹی میں تو اور بھی بہت سارے سوال ہوئے. مثلا فار ایگزامپل اگر سپریم کورٹ یہ آرڈر کرتی ہے کہ آپ 4 مہینے میں سب چیزیں وائنڈ اپ کریں، لیکن یہاں تو ایسے بھی ہمارے مقدمے جس کے ابھی تک چالان بھی پیش نہیں ہوئے، ابھی تک پری اریسٹ بیل بھی کسی کی کنفرم نہیں ہوگی. گجرانوالہ میں میری پری اریسٹ بیل ابھی تک کنفرم نہیں ہے، ایکسٹینشن ہو جاتی ہے. سو ایسے تو بہت سارے سوال ہیں کہ کیا انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے کہ نہیں. تو یہ بہت سارے سوال ہیں، ہم پارلیمانی پارٹی میں ہم یہ سوال کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی بہتر کنکلوژن پر پہنچ جاتے ہیں. خان صاحب امریکی وقت سے ملنے کی خواہش تھی یا امید تھی؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ملک کی طرف دیکھتی ہے. ہم اگر کسی اور کی طرف دیکھتے تو ہم اپنے ملک میں خان صاحب اس طرح کار کرتے میں بیٹھ کے اپنے مقدمے نہ لڑ رہے ہوتے. ہم اپنے مقدمے کا وہیں پر ہی وہ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ مجھے یا عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر کو ڈائریکٹلی اسپیکر آفس سے نہیں بتایا گیا، نہ ہمیں کانٹیکٹ کیا گیا ہے. بعد ایمبیسی سوری عاطف خان نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنی پارٹی کی قیادت کو بتائے کہ مجھے اس طرح انویٹیشن انفرادی طور پر ملے؟ نہیں کوئی دیکھیے میری بات سنیں، جس کو اگر آ بھی گیا جو ٹیکسٹ آ گیا ہے، اصل میں بات ہی دیکھیے میں آپ کی بات بتاؤں، میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں کہ کبھی بھی کسی چیز کے پروسیس کے بارے میں یا اس کے بارے میں ہمیں ہمیشہ یہ سوال کرنا چاہیے. ان اینڈ سارے سوال پی ٹی آئی سے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب اسپیکر آفس میں ایک ڈیلیگیشن کے طور پر انہوں نے تمام پارٹیز کو بلانا ہے تو اپوزیشن لیڈر کا آفس موجود ہے. اپوزیشن اصل طریقہ تو یہ کہ آپ اپوزیشن لیڈر کے آفس سے جا کے کانٹیکٹ کریں. بائی دا وے میں اپنی پارٹی کو بھی ابھی تک شاید یہ بات پتہ نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی میں ہم جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں، میں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کی پارلیمنٹری لیڈر ہوں.
نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹری لیڈر کا آفس نہیں ہوتا, پی ایس او نہیں ہوتا, ڈیسک نہیں ہوتا, کوئی آفیشیل فون نہیں ہوتا ہے. سو کوئی میرے سے تو رابطہ اس طرح بہت میرے سے تو نہ کیا گیا ہے, نہ میرے پاس آفیشیل آفس ہے. البتہ سینٹ کے اندر تمام پارلیمنٹری لیڈرز کے پاس, چاہے وہ سنگل پارٹی کے ہوں, ایک سیٹ جیتے ہوں یا بہت ساری ہوتی ہیں, ان کے پاس ہوتا ہے. اپوزیشن لیڈر کو ان کو چاہیے تھا اسپیکر آفس باضابطہ طریقے سے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ رابطہ کرتا, پھر ہماری پارٹی اس کے اوپر وہ کرتی. انڈیویجولی جس کو کیا ہے تو عاطف خان صاحب وہاں پہ گئے. اچھا, یہ عاطف خان ایمبیسی کے ایونٹ میں گئے جہاں فرینڈ شپ گروپ میں جاتے رہتے ہیں, لیکن جو اسپیکر کا ایونٹ تھا اس میں آپ کہہ رہی ہیں چیف ویب کا ذکر کیا. چیف ویب نے کیوں نہ ذکر کیا, آگے پارٹی کو نہیں وہ بتایا؟ اپنے علاقے میں موجود تھے نا, ویکینڈ تھا. دیکھو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو 2 منٹ کے اندر کہا جائے اور آپ 7-7 5-5 گھنٹے کا سفر کر کے آئیں, لیکن یہ کہ ویکینڈ تھا. اگر باضابطہ طریقے سے اپوزیشن لیڈر کے آفس میں, اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر آفس کا ایونٹ تھا, اگر اسپیکر آفس کی طرف سے ایمبیسی تو کسی کو بھی فرینڈ شپ گروپ میں بلا سکتی ہے, اور عاطف خان صاحب وہاں پہ گئے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں, اچھا کیا انہوں نے. وہ ان کو جب کانٹیکٹ کیا گیا تو وہاں پہ جائے گئے. اصل بات یہ کہ جو ایک پراپر فورم تھا جس پہ تمام پولیٹیکل لیڈران کی یا تمام ممبران کی بات پارلیمنٹ میں پارلیمنٹری لوگوں کی ہو سکتی تھی, وہ پارلیمنٹ کا آفس تھا. پارلیمنٹ کا آفس کو یہی تھا کہ اگر وہ آج نہیں بلکہ اگر 1-2 دن پہلے اگر یہ سارا پروسیس تھا تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ پوزیشن لیڈر کے آفس سے رابطہ کرتے, مجھ سے رابطہ کرتے, ہم پارٹی میں اس کے اوپر بات کرتے, 1-2 لوگ جنہوں نے جانا ہوتا وہاں چلے یہ جاتے. تنقید بے جا نہیں ہے جب چیف ویب سے انہوں نے رابطہ کر لیا اور اسپیکر آفس کہہ رہا ہے ہم نے رابطہ کیا ہے, تو وہ اسی دن نہیں کیا نا, وہ اسی دن نہیں کیا نا, لیکن وہ اس دن کہہ رہے تھے کہ میں دور تھا نا, وہ اپنے ویکینڈ پہ اپنے علاقے میں گئے ہوئے تھے. لیکن کوئی بات نہیں, اس کو اتنا کوئی ایسا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم اسپیکر آفس جو ہے وہ باضابطہ طریقے سے اپوزیشن لیڈر سے اور میرے سے ضرور ان کا آفس جو ہے وہ کانٹیکٹ کرے گا. تو جب آفیشیل اس طرح کا 1-2 دن پہلے کانٹیکٹ ہوا کرے گا تو ہم آپ کو ضرور بتایا کریں گے, اور اپنی پارٹی کو بھی. میم آپ کو نہیں لگتا کہ موقع تو بہت سارے اچھے ہوتے ہیں, میں نے تو پہلے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کوئی کٹ کے نہیں رہ سکتا.